اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم من خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ ہی کے اپنے چینل القرآن مرشدن میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ، تاکہ ان کو سمجھا جائے۔ قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو ہر دور میں، چاہے 1400 سال پرانا دور ہو، آج کا ہو یا آنے والا دور ہو، ہر دور میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملات، چاہے وہ انڈیویڈول معاملات ہو، انفرادی یا اجتماعی، ان سب معاملات کے حل کے لیے وہ قرآن سے رجوع کر سکتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ امن کا مسئلہ ہے۔ آخر قرآن کی موجودگی کے باوجود ہمیں دنیا میں اتنے سارے مسئلے مسائل کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، دوسری ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، صرف مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، جبکہ ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی فرقے میں نہ ہو، اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا تو ایمان ہے قرآن پہ، وہ قرآن کو مانتا ہے۔ لیکن قرآن کو ماننے کے باوجود اس کو پڑھتا بھی ہے۔ اچھا، پڑھتا بھی ہے، دن میں نماز کی صورت میں 5 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، یاد بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ کیوں نہیں اثر کر رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں پڑا کہ قرآن کا میسج کیا ہے اور قرآن کو کس طریقے سے، کس زاویے سے سمجھا جائے۔ آخر ایسی کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں؟ تو آج یہ جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون سے پروٹوکولز ہیں جن کے ذریعے قرآن کا میسج سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں۔ سب سے پہلا اصول، اس سے باہر نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے تو ہر مکتب فکر کا عالم آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اپنی بات کرے گا، اپنے مکتب فکر کو بچائے گا۔ وہ جیسے ہی آپ کو بچانے کی، وہ اپنے مکتب فکر اور اپنے جو اس کا سیکٹ ہے، کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کرتے کرتے وہ بریکٹس لے کے اور خود اپنی باتیں اس میں سمجھا کے چلا جائے گا، اور مسلمان ہمیشہ بھٹکتا رہے گا جیسے بھٹک رہا ہے۔ تو قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا ہے، مطلب اس کے اندر ہی کوئی بھی آیت، کوئی بھی بات ویریفائی بھی قرآن سے کرنی ہے۔ اب یہ اصول سب سے پہلا اصول بھی ہے، اور ساتھ یہ اصول بڑا، یہ سمجھے کہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اصول، کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ ان آیتوں کی
یا ان لفظوں کی معنی جو ہے وہ اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں جانتا، اور اہل علم جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان آیتوں کی میننگ جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو دوسرا اصول، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ زیادہ فوکس کر کے ٹائم بھی ضائع کرنا اور فتنے میں بھی جانے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے کام کی نہ ہو، کچھ وقت کے بعد کام کی ہو، تو اس لیے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کو آپ کے عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، وہ تو آبویس ہے، بڑے واضح چیز ہے، وہ تو کلیئر ہے۔ خامخواہ ایسی چیزوں کے پیچھے چلا جانا جس میں شک و شبہات ہوتے ہیں، ٹائم ضائع بھی کرنا ہے۔ جیسے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، اور ہمارے علماء حضرات کہتے ہیں کہ الف لام سے لے کے ناس تک پورا قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہوئی ہے۔ آپ جس بھی آیت کو اٹھائیں وہ آپ کو اس کی میننگ بھی بتائیں گے، اس کا مفہوم بھی بتائیں گے، اس کی تفاسیر سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ تو سب سے دوسرا یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے ہر چیز کی میننگ نکالی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن میں یہ کلیئر لکھا ہے، سورہ مائدہ میں ہے، کلیئر ہے کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کی معنی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں۔ دوسرا یہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن پہ آپ کو فوکس نہیں کرنا، وہ کیونکہ ان کی معنی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تیسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عربی زبان میں نازل اس لیے کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تم عقل کرو۔ اب یہ اہل عرب کو نہیں کہہ رہا، یہ پورے ناس کو کہہ رہا ہے، پوری انسان ذات کو کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ عربی لینگویج ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بیوقوف بنا ہی نہیں سکتا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی۔ مزے کی بات یہ ہے، میں تو یہ بار بار مختلف جگہوں پہ کہتا ہوں کہ عربی لینگویج کی ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی ایگزیکٹلی، کیونکہ اس میں اتنا سارا ایسنس بھرا ہوا ہے، اس میں اتنا روح ہے لفظوں میں کہ وہ آپ دوسری لینگویج میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ مزے کی بات، اس کی آپ دوسری لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو عربی نہیں آتی آپ اس کا ایسنس لے ہی نہیں سکتے، اس کا جوہر، اس کا مزہ، اس کا میسج آپ لے ہی نہیں سکتے۔ تو کیا اصول کیا بنا؟ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی سیکھنی ہے۔ اب یہ میں نے ایسی بات کر دی ہے کہ یہاں پہ لوگ چلے جائیں گے، بولیں گے یار کون سیکھے، اتنی مشکل لینگویج ہے، یہاں سے ہی نکل جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت ایزی ہے۔ اگر آپ قرآن کو عربی کو سیکھنا آج شروع کریں، 6 مہینے میں آپ قرآن کی لینگویج جو ہے جسے لسان القرآن کہا جاتا ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور آپ کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں نا لوگ، اس سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دوسرا اصول، اب آگے اصول دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اصول آپ لکھتے جائیں، جو میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں ان پہ آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل میسج ہمیں ملے تو ان اصولوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا، اب اس کے بعد جو اصول آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ رحمان آپ اٹھائیں، اس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے، وہی قرآن کا علم دیتا ہے، وہی آپ کو اس کی بیان کرتا ہے۔ اب یہ سورہ رحمان کی جو 4 آیتیں ہیں شروع والی، اس میں کلیئر کٹ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ آپ کو سب چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، صرف اور صرف قرآن سے رجوع کرنا ہے۔ جیسے آپ قرآن سے رجوع کریں گے، اللہ آپ کو چیزیں واضح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ خود قرآن سکھائے گا۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ اب دیکھیں، آپ کے بالکل سامنے ہے یہ چیز۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا قرآن سے، مطلب اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ہاں، لینگویج سیکھنے کے لیے آپ بھلی علماء کے پاس جائیں،
عربی دان کے پاس جائیں، لینگویج سینٹر میں جائیں، وہاں پہ سمجھیں، ووکیبلری دیکھیں، سب چیزیں آپ کے لیے کھلا میدان ہے، علم کا جو میدان ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ تو آپ جا کے جب ان چیزوں پہ کام کریں گے، کیا کرنا ہے، کتنا ٹائم کرنا ہے کام۔ آپ نے جب اپنی اسٹڈی کر رہے تھے 16 سال 18 سال آپ نے اسٹڈی کی ہے صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے، آپ کو جاب ملے، کیا آپ 6 مہینے بھی اسٹڈی نہیں کر سکتے تاکہ آپ کی جو بقایا زندگی ہے وہ بھی اچھی گزرے اور آخرت والی زندگی بھی اچھی گزرے، ساتھ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں، آپ کے بچے یا جو بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ جب اصل میسیج دیں گے قرآن کا، تو کیا اس میں سے آپ کو وہ چیزیں زندگی آسان بھی ہو جائیں گی اور وہ چیزیں ملیں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہیں، اور یہ پورے مسلم ورلڈ جو ہے یہ چینج ہو جائے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں برائے مہربانی۔ میں بار بار میرا یہ چینل صرف اسی پہ فوکس کر رہا ہوں میں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ 6 مہینہ محنت کرو۔ میں نے خود قرآن میں جو عربی لینگویج ہے اس کی ٹریننگ اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اسی میں کورس، اسی چینل میں اگر آپ جائیں گے تو اسی چینل میں آپ کو کورس مل جائے گا۔ کوشش کی بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی، آپ بالکل اسٹارٹ کریں، میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے اس میں میسج کریں گے، آپ کی فری آف کاسٹ، 1 روپیہ بھی نہیں، فری آف کاسٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا عربی لینگویج۔ میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ میرا کام صرف یہی ہے کہ قرآن کی جو لینگویج ہے وہ سکھاؤں، آسان کر کے سکھاؤں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ خود یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ڈرتے ہیں آپ سے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو آپ سب کو چھوڑ دیں اپنی اصلاح کی خاطر، اپنی فلاح کی خاطر، آپ خود عربی سیکھیں، ساری اسٹوریاں ڈیلیٹ کر دیں، جو بچپن سے جو بھی پروگرامنگ ہوئی ہے اس کو سائیڈ میں رکھیں، اور صرف ایک مرتبہ قرآن کی لینگویج عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، پھر بھی میں ایک مرتبہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ عربی زبان کی ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو تو سکتی ہے، یہ جو آپ نے ٹرانسلیشنز پڑھ رہے ہیں بالکل اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، لیکن جو اوریجنل میسیج ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں آپ کو ابھی میری سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ جب خود لینگویج پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے بالکل کسی نے صحیح کہا تھا کہ عربی زبان کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، عربی کو عربی میں ہی سمجھنا ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آج یہ جو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں یہ آپ کے دل تک پہنچے، اور یہ جو چھوٹی سی میری کاوش ہے یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔